دوسرے قول کے مطابق جو دوسری تفسیر ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری عمر میں اس طرف رجوع، اور جمہور صوفیہ نے جو کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ فاستویٰ سے لے کر ما زاغ البصر وما طغیٰ تک یہاں پر اللہ اور محمد رسول اللہ کے آپس کی ملاقات کا تذکرہ ہے، آپسی ملاقات کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں فاستویٰ ذو مرۃ فاستویٰ سے مراد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق بشریت کے اعلیٰ مراتب کے اوپر فائز ہوئے اور کمال بشریت کا درجہ حاصل کیا، یہاں تلک کے بشریت سے نکل کر عالم روحانیت تلک، روحانیت محضہ تلک پہنچنے والے تھے۔ اس درجے کے اوپر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ پھر قریب ہوئے، اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ جیسے دو کمان آپس کے اندر، جتنی دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، عرب کے اندر کمان وغیرہ کوڑے وغیرہ سے کیا کیا کرتے تھے، ناپنے کے الجاب ہوا کرتے تھے، اس سے ناپا کرتے تھے کسی بھی چیز کو، جیسے ہم میٹر اور گز سے ناپتے ہیں۔ تو فرماتے کہ دو کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فرماتے کہ یہ وحی کی تعریف ہے کہ بندہ اور مولا اتنا قریب آتے ہیں کہ وہ الفاظ کے اندر بیان کیا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی طرف وحی بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں کلامی ہونی تھی، وہ ہوئی۔ یہ ایک دیدار تھا جو عرش کے اوپر ہوا۔ دوسرے نمبر پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد رسول اللہ کی آپسی ملاقات ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت الماوا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار دوبارہ دیا۔ اس کی وجہ یوں تھی کہ دیکھیں یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، اس کو کہتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے یہ ایک بیری کا درخت ہے، لیکن صوفیہ کے نزدیک فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عام بیری کا درخت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں روح الاعظم، سب سے بڑی روح، اور یہ تمام روحوں کی جڑ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ انتہا ہے بلندی کی، اس کے بعد انسانیت کا آگے مقام نہیں ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہویت ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے بس، اور اس سے نیچے سارا انسانیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی بلندی حد درجہ یہاں تلک ہو سکتی ہے، انسان کی اللہ کے سوا تمام مخلوقات کی بلندی جو ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بلند مقام دیتے ہیں تو بس سدرۃ المنتہا تلک دیتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے کسی بھی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بڑھنے دیتے۔ یہ انسانیت کا اور تمام مخلوقات کا عروج ہے، اور اس کے بعد ہویت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس جگہ تلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسائی دی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ وہاں سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور عالم بشریت میں پہنچے، عالم فنا، فرماتے کہ وہاں یعنی عرش سے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے دیکھا تو وہ بدرجہ روح کے اندر دیکھا، مطلب اپنی ذات کو بالکل ہی فنا کر کے دیکھا، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، ادھر کوئی غیر نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا وجود گویا وہاں پر ختم ہو چکا تھا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود تھا۔ کیسے؟ جیسے ایک تیز روشنی، ایک تیز لائٹ آپ لگا لو، رات میں تو اس کا کتنا نور ہوتا ہے، لیکن دن کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو اس کا نور ختم ہو جاتا ہے، دن کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو اس کا نور ختم ہو جاتا ہے، پھر نور اصل میں سورج کا نظر آتا ہے، اگرچہ بلب کا وجود ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کی روشنی کا بھی وجود ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی ضم ہو جاتی ہے کس کے اندر؟ وہ سورج کی روشنی کے اندر۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نورانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے غلبے کی وجہ سے وہاں پر ختم ہو گئی، گویا ادھر صرف اللہ ہی اللہ تھا۔ تو جب وہاں سے واپس آئے، وہ ایک خاص قسم کا راز و نیاز تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا،
اس کے بعد جب نیچے آئے سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، یہاں سے اللہ کے رسول فنا سے واپس بقا کی طرف جب آئے تو یہاں پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ دیدار کرایا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیدار دیا، دیدار سے مشرف فرمایا، تو 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، ایک عرشوں کے اوپر اور دوسرا سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأویٰ کے اندر۔ اور یہ قول تمام علماء اہل سنت جو علماء دیوبند ہیں ان کا ہے، اسی طریقے سے علماء بریلوی کا بھی یہی قول ہے کہ جو بر صغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا کے اندر جو حنفیت کے علماء ہیں ان کا قول یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اس کے علاوہ معتزلہ ہو گئے اور اہل سنت کے اندر بھی چند کچھ ایسے فرقے ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، اور وہ پھر اس کے اوپر احادیثیں پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شقیق نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے رسول کو دیکھ لیتا تو میں ان سے سوال کرتا، فرمایا کہ تو کیا سوال کرتا؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ سوال کرتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا حضرت ابو ذر نے کہ میں نے یہ سوال کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، 2 روایتیں مسلم اور بخاری، ایک جگہ پر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رأیت نورا، میں نے نور دیکھا، اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ نور انا اراہو، فرمایا کہ میں نے ایک نور دیکھا، ایک نور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نور کو کیسے دیکھا جا سکتا؟ یہاں تک یہ روایت ملتی ہے۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسی روایت کو لے کر اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قائل نہیں تھی کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، اور فرمایا جب کہ کوئی کہتا تھا کہ وہ کہتی تھی اگر تم سے کوئی کہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا تو سمجھ جاؤ کہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی کوئی آنکھ، اور اللہ ہر آنکھ کا احاطہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس کے اوپر علماء نے فرمایا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہجرت کے بعد آئی ہیں، اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دوسری بات کہ یہی آیت جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، اسی آیت کو لے کر علماء نے یہ استدلال کیا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا، کیونکہ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں لا تدرکہ الابصار۔ اس کے 2 معنی، ایک معنی یہ کہ اس کو اللہ کو ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ کو ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور یہ پھر اس کا منطقی قاعدہ کہ اگر ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہوں، نہیں بعض آنکھوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، یا دوسرا معنی کہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کی ذات کا احاطہ کوئی آنکھ کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ کی ذات کا احاطہ کوئی آنکھ سے نہیں کر سکتی، یہاں پر احاطے کی نفی ہے، اور اس بات کی نفی ہے کہ ہر عام بندے کی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی اس دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن خاص بندے کی محمد رسول اللہ کی آنکھ کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاما، کہ ہم جو ہیں بنو ہاشم، ہم یہ کہتے ہیں، نحن نقول، ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ پھر آگے فرمایا تعجبون، تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ ان الفلۃ تکون لابراہیم، کہ فلت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے ساتھ خاص کر دی، والکلام لموسیٰ، اور موسیٰ کے ساتھ کلام کو خاص کیا، والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رؤیت خاص کر دی، تم اس پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں اللہ نے ہر نبی کو ایک بڑا مقام دیا، ابراہیم علیہ السلام کو خلت سے نوازا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، تو اس پر تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے اپنا دیدار دے دیا؟ تو فرماتے ہیں کہ کعب نے یہ سن کر نعرہ تکبیر لگایا، یہاں تک کہ سارے پہاڑ گونج اٹھے کہ واہ ابن عباس تم نے کیسی زبردست بات کہی کہ ہر نبی کو ایک خاص مقام ملا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کراتا، لہٰذا اس پر تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اجل تابعین میں سے ہیں، وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے اپنے رب کا دیدار کیا۔